بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، جس کے ذریعے گناہوں کے انبار ختم ہو جاتے ہیں، جس کے برکت سے دل کا سکون ملتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ سورت اتنی عظیم ہے کہ اگر پہاڑوں پر پڑے تو ان کو چیر ڈالے، اگر سمندر پر پڑے تو اسے خشک کر دے، اگر انسان اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، جسے الشفا یعنی شفا کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت اور قیامت کے دن کے بادشاہ ہونے کا بیان ہے۔ یہ سورت محض ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین تک یہ وہ سورت ہے جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے اور نہ ہی قرآن کے باقی حصوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور اسے اصحاب المثانی بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہی مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک قبیلے کے پاس گئے تو ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ لوگوں نے صحابہ کرام سے دوا مانگی تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت شفا ہے؟ یہ سورت صرف زبانی نہیں بلکہ روحانی علاج بھی ہے۔ دل کے سکون کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، نظر بد کے توڑ کے لیے، وسوسے کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ بہترین دوا ہے۔ اس کو صبح و شام، نماز کے بعد، سوتے وقت ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اپنے بچوں پر دم کریں، گھر میں برکت کے لیے اس کی تلاوت کریں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے اور قبر و حشر کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سورہ فاتحہ کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہر بیماری کا علاج اسی میں تلاش کریں۔ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سچے دل سے پڑھنے سے نہ صرف ظاہر کی بلکہ باطن کی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔
ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب دل پر بوجھ ہو، طبیعت بے چین ہو، رزق میں بندش ہو، گھر میں بے برکتی ہو، اولاد نافرمان ہو، تو وضو کر کے باادب سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی۔ یہ سورت بندے کو توحید، عبادت، دعا، اخلاص، عاجزی، امید، خوف، شکر اور صبر جیسے اعلیٰ اخلاقی صفات سکھاتی ہے۔ یہ سورت ایک مسلمان کے لیے روزانہ کا روحانی ناشتہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے وہ گویا اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت پر جواب آتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کو روزانہ اتنی بار پڑھتے ہیں اور اس پر غور ہی نہیں کرتے؟ آج دنیا کی تیزی اور مصروفیت نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، لیکن اگر ہم چاہیں تو صرف سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں، لمبی تلاوت کا وقت نہیں، تو وہ صرف سورہ فاتحہ کو روزانہ دل سے سمجھ کر اخلاص سے پڑھ لے تو اسے وہ فضائل اور برکتیں حاصل ہوں گی جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ سورہ فاتحہ وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، وہ دوا ہے جو لا علاج بیماریوں کو شفا دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، وہ دعا ہے جو رب سے بندے کو جوڑ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کا رزق کھلے، آپ کی اولاد صالح ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، تو روزانہ صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سوتے وقت بھی یا کسی پریشانی کے وقت، لیکن اخلاص توجہ اور یقین کے ساتھ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن جو لوگ اسے نہیں پڑھتے وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ جامع دعا ہے جس میں بندے نے اپنے رب سے ہر خیر کا سوال کیا ہے اور ہر شر سے پناہ مانگی ہے۔ اگر ہم صرف اسی صورت پر عمل کریں تو ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ آج ہم وعدہ کریں کہ ہم سورہ فاتحہ کو محض نماز میں پڑھنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے دل سے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے۔ اس سورت کو بچوں کو یاد کرائیں، اس کی فضیلت بتائیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سورہ فاتحہ کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں میں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی کی طرف مائل کر اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔